میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ شفقت کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کے ساتھ کس سے پیش آؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی ماں۔ صحابی نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمہارا باپ۔ تو دنیا میں 3 درجے اللہ نے ماں کے رکھے ہیں اور 1 درجہ اس کے بعد باپ کا رکھا ہے، لیکن ماں کے بعد نمبر باپ ہی کا آتا ہے۔ اور وہ والدین بھی آج پچھتاتے ہیں جو ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں کہ کاش ہم اپنے بچوں کو اپنی دینی تعلیم دلواتے تو آج یوں ٹھوکریں نہ کھاتے۔ دوستو، اگر آج تم والدین کے ساتھ برا معاملہ کرو گے تو کل تم کو بھی ماں باپ بننا پڑے گا اور بنو گے انشاءاللہ، اور تمہاری بھی اولادیں ہوں گی اور وہی سلوک وہی معاملہ تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ کریں گی، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی بے عزتی ایسا سنگین جرم ہے، ایسا سنگین گناہ اللہ کی نظر میں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دیتا ہی ہے، جس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھگتنا ہی پڑے گا اور آخرت میں تو اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے دوستو، آج سے اور ابھی سے عزم کر لو کہ آج کے بعد کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اور جو کچھ بھی اب تک کیا ہے اس کی معافی بھی مانگیں گے۔ ارے ایک بار ماں کی گود میں سر رکھ کے معافی مانگ کر تو دیکھ، ماں کی ممتا اگر آنکھوں سے نہ چھلک جائے تو کہنا۔ ماں کے سینے میں اللہ نے وہ دل نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے منہ سے لفظ معافی سن سکے۔ ارے وہ تو ذرا سی بات پہ رو پڑتی ہے، ایک قطرہ اگر خون بھی نکل آئے بچے کے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو پہلے نکل آتے۔ لیکن ہم والدین کو اپنی پیروں کی دھول سمجھتے ہیں۔ ارے وہ ماں ہے، اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب ہم خود بنیں گے، جب ہم خود اور ماں اور باپ بنیں گے، تب اس کا احساس ہوگا ہم کو۔ صرف صحابی ہیں ابو القمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کے دل میں ان کی ایک بات کھٹک گئی تھی چھوٹی سی، کہ وہ اپنی ماں کی بات ٹھکرا کر اپنی بیوی کی بات مان لیتے تھے۔ وہی بات جو ماں کہہ رہی ہے نہیں مانتے تھے، لیکن بیوی کہتی تھی تو مان جاتے تھے۔ ادروائز جنٹل مین تھے، بہت اچھے، تہجد گزار، 5 وقت کی نمازی، سوم داؤدی بھی رکھتے تھے، لیکن صرف اسی ایک شکایت کی بنا پر اس ماں کے دل میں صرف یہی ایک تکلیف ہونے کی بنا پر جب حضرت ابو القمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا تو کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، تفصیل سے بتانا پڑے گا انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو ساتھیوں، اس سے پہلے کہ تمہارے والدین اس دنیا سے کسی شکایت کے ساتھ رخصت ہوں، ان سے معافی مانگ لو اور ان کو عزت کے ساتھ اپنا سرپرست بنا کر ان کے سائے میں زندگی گزارو۔ ارے ان سے جا کے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ دنیا ان کو کاٹنے کو دوڑتی ہے، وہ ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، ممتا کی گود ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو دنیا میں کوئی نہیں ملتا ہے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے، اپنی جنتوں کو یوں سڑکوں پر اور اولڈ ایج ہوم میں ان کی چند سانسوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر خوشی سے جینے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ماں باپ ایسی دولت ہیں جو واپس نہیں مل سکتے، اگر ایک بار اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو دوبارہ وہ دولت نہیں مل سکتی، اس سے محروم ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ خدا را والدین کی قدر کرو، ورنہ بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، والدین کے ساتھ جو اگر حسن سلوک کرو گے تو اللہ اس سے بہتر اولاد تم کو دے گی جو دنیا میں تمہارے ساتھ اس سے اچھا معاملہ کرے گی۔ اور اگر والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہو، ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتے ہو،
ان سے گالی گلوچ کرتے ہو تو تمہاری اولاد اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں متعین کیا ہے، اس کی کوئی مقدار ہی نہیں کہ کتنی زیادہ بری تمہاری اولاد ہو سکتی ہے۔ ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے والدین کی عزت کر لو، اپنی قدر کر لو، اپنے والدین کی قدر کر لو۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچانو، اس مقام کے اعتبار سے، ان کے رتبے کے اعتبار سے ان کی عزت کرو، اپنے رتبے کے اعتبار سے نہیں۔ آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، جج بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ماں ماں رہے گی، آپ اس کے لیے، آپ اس کی اولاد میں سے ہی رہیں، آپ اس کے لیے ابھی تک اس کے بچے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کے بچوں میں اور آپ کے اندر دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انگریزی اور دینی تعلیم میں فرق اتنا ہے کہ جب کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ عالم بن کے گھر پہ آتا ہے تو بچہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات بول دوں جو میرے ماں باپ کو ناگوار گزرے اور وہ بات میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ لیکن جب یہی انگریزی پڑھا ہوا بچہ، یہی جب ایک وکیل، انجینئر، ڈاکٹر اور جب ایک آفیسر بن کے گھر پہ آتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے، یا الٹا ہوتا ہے، والدین کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ وہ ہمارے بیٹے کو بری لگ جائے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، اچھی تربیت دیں، اسلامی تعلیم دلوائیں۔ اور دنیاوی تعلیم ضروری ہے، مانتے ہیں عصری تعلیم ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بہرحال دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کو مقدم رکھنا ہوگا، کیونکہ دنیاوی تعلیم آپ کو صرف دنیا میں فائدہ دے گی اور دینی تعلیم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گی۔ دعا کریں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اچھی تربیت کے ساتھ ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔